أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع. یہ سورہ الغاشیہ کی ابتدائی 7 آیات ہیں. مکی دور کی سورہ ہے اور مکی دور کے اندر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا ایک تو الہ کے مسئلے کے اوپر کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے بس. دوسری بات کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے بھائی ہیں، انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تم جانتے پہچانتے ہو، تمہارے اپنے علاقے کے رہنے والے ہیں، تمہاری اپنی زبان بولتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بنایا ہے پیغام رسانی کے لیے، بس ان کو مان لو. اور یہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، جو بات کہتے ہیں وہ تمہارے مالک اور خالق کی طرف سے ہے. تو گویا ان کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے. اس پر یقین محکم پیدا کرو، دل کی گہرائی سے ایمان لاؤ. اور یہ کوئی نئے نہیں ہے بلکہ یہ تو آخری ہے. اس سے پہلے تو لاکھوں کی تعداد میں رسول آئے ہیں، قومیں آئی ہیں، یہی مسئلہ لے کر آئی ہیں، یہی مسئلہ اللہ کی طرف سے ہے. جس نے مانا ہے وہ مسلمان قرار دیے گئے اور باقی سارے غیر مسلم. اور جس نے مانا ہے اس بات کو، پیغمبروں کی اس بات کو مانا ہے، ان کو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں کہ اب تم خوش ہو جاؤ، تم جو ہے خوشیاں مناؤ، بغلے بجاؤ، خوشی کے ساتھ جھوم اٹھو، کیونکہ تم نے وہ چیز اختیار کر لی ہے جو تمہارے مالک اور خالق کو پسندیدہ ہے. اور اس کے بدلے میں تمہیں وہ کچھ ملنے والا ہے جو آج یہ بڑے بڑے بادشاہ تصور نہیں کر سکتے. تو یہ دوسری بات اس پر زور دیا گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو دنیا کی بجائے آخرت کی بازی کھیلو اور یقین محکم پیدا کرو کہ آخرت ہے. تمہیں کیوں یقین نہیں آ رہا ہے؟ تمہارا طرز عمل بتا رہا ہے کہ تمہیں پوری طرح یقین نہیں آ رہا ہے، ورنہ تم کبھی یہ انداز اختیار نہ کرتے دنیا داروں کی طرح. اگر تمہیں پوری طرح یقین آ جاتا کہ واقعی جنت ہے اور واقعی جہنم ہے اور ان دونوں میں سے ایک میں لازمی آپ نے جانا ہے، لازمی. اب کوئی معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس معاملہ ختم کر دیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور ایک گروہ نے جہنم میں جانا ہے. اور آج دنیا ہے یہ اعمال کی جگہ ہے، حساب یہاں نہیں ہو رہا پوری طرح. اور مرنے کے بعد جو آخرت شروع ہونے والی ہے وہاں حساب ہی حساب ہے، اعمال کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. تو خود سوچو کتنی سنجیدگی کی یہ زندگی ہونی چاہیے. تو اس صورت کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے لاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو ہم مدینہ ریاست کی باتیں کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی باتیں کرتے ہیں، خلافت کی باتیں کرتے ہیں، صحابہ کے واقعات کی باتیں کرتے ہیں، سیرت سے نبی علیہ السلام کی واقعات کی باتیں کرتے ہیں، ان سب باتوں کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد کو چھوڑ کر آگے والی باتوں کی مثالیں دینا یا ان کو بیان کرنا اور بنیاد کو بھول جانا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی مثال دی جائے، کوئی چائے بنانے کا ذکر کرے کہ یہ چائے بنانی ہے جی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور دوسرا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو پتی بھی لاؤ دودھ لاؤ، کہ یہ باتیں چھوڑو، یہ باتیں نہ کیا کرو، نہ پتی لاؤ نہ دودھ لاؤ نہ آگ جلاؤ، بس کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ چائے بن جائے. وہ کیسے بنے گی بتاؤ اللہ کی بندو؟ اور پھر آگے اور بڑھ جائے اپنی جہالت کے اندر، کہے نہیں اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ کرو، وہ کبھی کریلے لا رہا ہے، کبھی گوبھی لا رہا ہے، کبھی اور آلو لے کے آ رہا ہے، کہتے چائے بناؤ، چائے جلدی بنا لو. وہ تو اور جہالت کی بات کر رہا ہے. جس چیز سے بننی ہے وہ تو تم مان ہی نہیں رہا ہے بلکہ الٹی چیزیں لا رہا ہے، تو کیسے بنے گی؟ بالکل یہی مثال جو میرے ذہن میں آئی ہے. آج پوری دنیا کے لوگوں کی اور خاص کر امت مسلمہ کا مسئلہ یہی ہے، بالکل یہی ہے. جتنے ان کے دانشور ہیں، جتنے ان کے علماء ہیں، جتنے سیاسی لیڈر ہیں یا عسکری قائدین ہیں،
سارے کے سارے یہی انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، اس بات کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کوئی نظام مصطفیٰ لانے کی باتیں کر رہا ہے لیکن وہ بنیاد نہیں دیکھتا کہ یہ کیسے آئے گا۔ کوئی کہتا ہے بس یہ جو بٹکے ہوئے لوگ ہیں ان سے حکومت چھین کر یا لے کر یا جیسے بھی اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں دے دی جائے، تو بتاؤ کیسے ہوگا؟ کبھی ہوا ایسا؟ کوئی کہتا ہے نہیں بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر سب کو نمازی بنا دو نا، تبلیغ کرو سب نمازی بن جائیں تو اس کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پوچھو کبھی کسی نبی نے یہ دعوت دی ہے اس انداز سے؟ انبیاء کیا کرتے رہے ہیں جو صحیح معنوں میں خیر خواہ ہیں؟ وہ تو ایمان کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں تمہارے پورے پروگرام میں ہی نہیں ہیں، تو کس طرح خیر آئے گی؟ اور پھر بالفرض تم کسی طریقے سے ساری دنیا کو نمازی بنا دو، ساری دنیا کے اندر بالکل امن و امان قائم کر دو، اور ساری دنیا کو ایک فلاحی دنیا بنا دو، ہر ملک کے اندر سونے کے گھر بنا دو، چاندی کے گھر بنا دو، اور کھانے زبردست، کوئی مسئلہ نہ ہو، سارے مسائل حل کر دیے، ٹھیک ہے کر لیے، لیکن اللہ کی بات نہیں ہے، توحید کی بات نہیں ہے، اللہ کو بیباس کر کے سب کچھ کیا ہے، تو بتاؤ اللہ کے بندو اس کا پھر کیا انجام نکلنے والا؟ وہی انجام نکلنے والا ہے جو اس صورت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ عمل کر کر کے تھک جاؤ گے لیکن بھڑکتی ہوئی آگ سے نہیں بچ سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اس کو اکیلا مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور پھر یہ دیکھنے کے لیے یہ دنیا ڈیزائن ایسی کی گئی ہے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون صرف دنیا کا مت والا ہے، یہ آپ کا عمل بتا دے گا، دنیا والے دیکھ لیں گے کہ کس طرف اس کا جھکاؤ ہے۔ تو یہاں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور احساس دلایا گیا کہ ان کو بتاؤ، یہ صورت پڑھی گئی ہے اور عام طور پر ہر جمعے کی اصلاحات کے اندر یہ پڑھی جاتی تھی، تو بتاؤ ہر جمعے گویا اس کی یاد دہانی ہو رہی ہے، ہر جمعے، اور ویسے بھی پڑھی جاتی ہے، ویسے بھی قرآن پڑھتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے، اس وجہ سے ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آئی تھیں، اور وہ جو ذکر ہے کہ وہ مدینہ ریاست بن گئی، اور پھر اس طرح خلافت کا مسئلہ آگے چلا، پھر تابعین ہوئے، پھر تبع تابعین ہوئے، وہ بہترین دور، پھر بہترین دور، وہ اس وجہ سے آیا تھا۔ فرمایا اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی بھی کچھ خبر پہنچی ہے؟ بڑی خبریں آپ نے پڑھی ہیں، بڑی نیوز، بڑی بریکنگ نیوز آپ نے سنی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو خبریں دی ہیں، تو کچھ یہ خبر بھی پہنچی ہے؟ یعنی اس میں بتایا گیا کہ کبھی غور بھی کیا ہے اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ؟ کانوں میں تو پڑھ کے قیامت آئے گی جی قیامت آئے گی، یہ تو مانتے ہو، لیکن کوئی ہوش بھی ہے کہ ہوگا کیا؟ پھر کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ اس دن فرمایا کچھ چہرے ہوں گے خوف زدہ ہوں گے، خوف، انتہائی دہشت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، اور ہلکے ہلکے مناظر آپ نے دنیا میں کبھی دیکھیں گے، ایسا زلزلہ آتا ہے یا کوئی اور دھماکے ہوتے ہیں، یا یہ طوفان ابھی آیا جس طرح دبئی میں اور دوسری جگہوں کے اوپر، یا پاکستان میں یا انڈیا میں یا دوسری جگہوں میں جب سیلاب آتے ہیں اور زمین جب دھنستی ہے تو آپ نے دیکھا انسانوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے، اور یہ تو انتہائی ہلکا سا جھونکا ہے اس طوفان کا جو بھی آنے والا قیامت کی شکل میں، اس وقت کیا حالت ہوگی؟ فرمایا اس روز کچھ چہرے ہوں گے سخت انتہائی مشقت، تھکے ہارے ماندے، اور شدید آگ میں جلسنے والے ہوں گے، شدید آگ کے اندر، حالانکہ محنتیں بڑی کی ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں، یا تو ساری کی ساری محنتیں ان کی دنیا میں تھکا دی، انہوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا دنیا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی پرواہ نہیں کی، یا یہ ہو سکتا ہے کہ چاہے دین کا کام کیا ہو لیکن عقیدے میں شرک آ گیا ہو تو ان کے اعمال پھر برباد کر دیے جائیں گے، ان کی ساری محنتیں، چاہے پاؤں سوج گئے ہوں ان کے، اور ماتھے کے اوپر گٹھے پڑ گئے ہوں، اور بھوک اور پیاس سے دبلے ہو گئے ہوں، اتنی بندگیاں کی ہوں، فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ انبیاء بھی ہیں، اگر یہ شرک کرتے ان کا سارا نامہ اعمال برباد کیا دیا جاتا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ سب کو یہ وحی کے ذریعے بتایا ہے، اور آپ آخری سن لیجئے، اس سے کوئی استثناء نہیں ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور یہی دعوت دیتے ہیں ہم اپنی قوم کو کہ دیکھو عمل کرتے ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، عمرہ کرتے ہو، حج کرتے ہو، کتنی محنتیں بھی کرتے ہو، تبلیغ بھی کرتے ہو۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا تبلیغی جماعت والوں کی، بڑی تعداد کے اندر، یہ پورے پاکستان کے اندر پیدل جماعت جا رہی ہے، اندازہ لگائیے، کوئی سفر بس کے اوپر نہیں ہوگا، سب کا سفر پیدل ہی ہوگا، ناشتے بھی راستے میں ہوں گے، جو کتنی محنت اللہ کے بندوں کو تصور کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عقیدے کے اندر خرابی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی بجائے تبلیغی نصاب ہے جی، فضائل اعمال ہیں جی، زکریا صاحب کے قصے اور کہانیاں ہیں جی، یہ بھی پھیلائی جائیں گی،
اور پھر کہتے ہیں نکلو اللہ کے راستے میں، تمہیں کیا پتا اللہ کے راستے کا مزہ کیا ہے. یعنی یہ گویا نشہ چڑھ گیا ہے. اللہ کے بندوں ہوش کے ساتھ دعوت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، لیکن حق بات کی تبلیغ کرنی ہے، ایمان کی تبلیغ کرنی ہے. ویسے تو تبلیغ سب کر رہے ہیں، صوفی لوگ پوری زندگی تبلیغ کرتے رہے، لیکن کس چیز کی؟ وحدت الوجود کی، وحدت الشہود کی، حلول کی. اور یہ تصوف ہے جی، یہ ہے یہ. اور اس کے بعد جتنے یہ دوسرے ہیں عیسائی بھی تبلیغ کر رہے ہیں. کیا تبلیغ ہے جی؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اکلوتے بیٹے ہیں جی. ساری دنیا کے گناہ اپنے ذمے لے کے بس اس کی سزا کاٹ کے چلے گئے، اب تو دنیا میں ختم معاملہ، کفارہ ہو گیا. یہ تبلیغ ہو رہی ہے انسانوں کو. یہودی کہتے ہیں نہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اور پھر اور دوسری کتنی قومیں ہیں، ہندو ہیں، ان کی کالی دیوی ہے، کوئی بھگوان ہے، کوئی مہاراج ہے. سکھوں کے اپنے گردوارے ہیں، سارے معاملے ہیں. قادیانی بھی تبلیغ کر رہے ہیں، رافضی بھی تبلیغ کر رہے ہیں، شیعہ حضرات بھی. پھر یہ مسلکوں میں بٹے ہوئے جو قوم ہیں، فرقے ہیں، بریلوی اپنی تبلیغ کر رہے ہیں جی. کیا نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں جی، اللہ کی ذات میں سے نکلے ہیں جی. نوروں میں نور اللہ کا معاملہ ہے. واسطے وسیلے ہیں جی دیوبندیوں کے پاس. اہل حدیثوں کے پاس جاؤ تو کتنے تعویذ گنڈے کے قائل ہیں، اور کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں. دور سے فرشتے لے کے جاتے ہیں، قریب جاؤ تو خود سن لیتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے. یہ فتویٰ ہے عبداللہ بن باز، مفتی اعظم سعودی عرب کا. اندازہ لگائیے، جب مفتی اعظم اس طرح کے فتوے دیں اور قبر پرستی کے مواد فراہم کریں تو پھر اس کے بعد عوام کہاں جائے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھو کس طرح یہ شیطان ایکٹیو ہے، اور ہر مسلک کا آدمی لگا ہوا ہے اور اس قرآن سے لوگوں کو دور ہٹا رہا ہے. کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. اس شرک سب سے بڑی دہشت گردی ہے، یاد رکھیں. یہ فساد ہے، فساد دہشت گردی ہوتا ہے، اور شرک سب سے بڑی دہشت گردی ہے. اور سب اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں منسلک ہیں اور اسی کو ہوا دے رہے ہیں. اسی وجہ سے جب ایمان خالص اور توحید کی بات سامنے آتی ہے، سارے کیا کر لیتے ہیں؟ سارے دشمنی پر اتر آتے ہیں. سب سے پہلے یہ علماء ہیں، یہ مشائخ ہیں، یہ پیر ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایمان خالص کے خلاف. تو نبی علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت انہی لوگوں نے کی تھی. بڑے بڑے علماء تھے یہود کے، نصارہ کے. بتاؤ کتنوں نے مانا تھا؟ جانتے بھی تھے کہ انبیاء کا انداز کیا ہوتا ہے، پہچان بھی گئے تھے، لیکن پھر بھی ایمان سے دشمنی کی ہے. کیونکہ دنیا داری کا معاملہ ہے، دنیا کمانے کا معاملہ ہے. الہ کے مسئلے کو چھپاؤ گے تو دنیا حاصل ہوگی، اور الہ کا مسئلہ بیان کرو گے تو پھر اپنے بیگانے ہو جائیں گے. اور اگر اللہ توفیق نہ دے تو چاہے سگا والد ہی کیوں نہیں ہے، آزر کی طرح ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ میں پتھر مار مار کر تمہیں گھر سے نکال دوں گا. یہ اور پھر اس کے بعد ابو لہب پتھر انگارہ بنا ہوا پیچھے نبی علیہ السلام کے چلتا تھا. جب نبی علیہ السلام دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو لوگوں کا کہتا جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا نہ مانو، جھوٹ بولتا ہے. اس انداز سے اندازہ لگائی مخالفت ہوتی ہے. طائف میں گئے، یہی دعوت لے کے پتھروں سے لہو لہان کر دیا ہے. اس بات کو جب مانا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، اتنا پتھرا ہوتا تھا پتھروں میں دب جاتے تھے. اندازہ لگائیے اس طرح یہ دعوت آگے بڑھی اللہ کے بندوں. لیکن وہ بات جب بھی آپ اٹھائیں گے، توحید کی بات، ایمان کی بات، اور ساتھ ہی رد شرک کریں گے کہ نمازیوں، حاجیوں، روزے داروں، تمہارے اعمال برباد ہونے والے ہیں شرک کی وجہ سے. یہ جو تم چادریں چڑھاتے ہو، عرس اور میلے کرتے ہو، یا علی مدد کی پکاریں بھی لگاتے ہو، سبیلیں لگاتے ہو، یا رسول مدد کی پکاریں لگاتے ہو، 11ویں دیتے ہو، 12ویں کے کیک کاٹتے ہو، محرم کے اندر شربت بانٹتے ہو، گھوڑے کی پوجا کرتے ہو، گائے کے پجاریوں کے اوپر اعتراض کرتے ہو، اور خود گھوڑے کی پوجا کرتے ہو. بتاؤ یہ کون سا دین ہے؟ تو اللہ کے بندو، یہ وہ مسئلہ ہے جو آج امت مسلموں کو بتانا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے میں خرابی آ چکی ہے. ان کی عظیم اکثریت شرک کے اندر ڈوب چکی ہے. ان کے اندر وہ ایمان نہیں ہے جو توحید کا ایمان ہے، قرآن کا ایمان ہے. قرآن کا ایمان اور ہے، مسلک پرستوں کا ایمان اور. تو بھی آپ کے سامنے یہ قرآن کی دعوت آئے گی، آپ دیکھیے کس طرح موازنہ خود کرتے چلے جائیے. مالک فرماتا ہے کہ یہ ایمان سے خالی، اور یہ چاہے کیسے ہی ہوں، بظاہر کتنے ہی خوبصورت اور حسین اور بڑے متقی اور پرہیزگار لگنے والے ہوں، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جائیں گے. کھولتے ہوئے چشموں کا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا. آج تو مشروبات پیتے ہیں ٹھنڈے، کھولتے، اندازہ لگے ایسے کھولتے، دنیا میں بھی ایسے کھولتے ہوئے چشمے ہوتے ہیں آپ نے کبھی دیکھے ہوئے، لیکن وہ جہنم کا کھولتا ہے. جس طرح اس کی تشریح کی عبداللہ بن مسعود نے کہ جس طرح تانبا ہے، اس کو پگھلایا جائے اور جب بالکل پانی بن جائے تو اندازہ لگائے یہ تانبا. اور بڑی سٹیل کی ملوں کے اندر جب کبھی دیکھیں، یہ ڈائیوں کے اندر جب ڈالتے ہیں تو یہ وہ ہوتا ہے حمیم، جس کو کہا جاتا ہے. فرمایا یہ حمیم ان کے منہوں کے اندر ڈالا جائے گا، سروں کے اوپر ڈالا جائے گا. اور گھاس، سوکھی گھاس ویسے بھی انسان نہیں کھا سکتا، لیکن جب وہ سوکھی اور ساتھ کانٹے بھی ہوں، اندازہ لگائیے کتنا فرق ہے. فرمایا یہ ان کے منہ کے اندر ٹھوسی جائے گی اور ان کے پیٹوں کے اندر اس کو اتاری جائے گی،
اور دوسری جگہ آیا پھر ان کو ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور اس طرح پئیں گے جس طرح پیاسے اونٹ پیتے ہیں، اس طرح پئیں گے یہ پانی۔ اس طرح یہ منظر ہونے والا ہے انسانوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں، یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ایمان میں خرابی کی وجہ سے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اور پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اور اس روز کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے، ان کے چہرے بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے۔ کارگزاری انہوں نے بھی کی ہے، عمل انہوں نے بھی کیے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ، شرک کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ، اللہ کی محبت میں اعمال کیے ہیں، اللہ کا حکم مانا ہے، فرقے نہیں بنائے ہیں، شرک نہیں کیا ہے، جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیا ہے، بلکہ ایمان کے اوپر آئے، سچوں کا ساتھ دیا ہے، اس راستے میں کوشش کی ہے، اللہ سے معافیاں مانگی ہیں۔ فرمایا یہ خوش ہوں گے، عالی مقام جنت کے اندر، یعنی بڑی اونچی جنت کے اندر ہوں گے۔ جیسا سورہ یاسین کے اندر آتا ہے کہ 3 نبی ہیں، ایک بستی کے اندر دعوت دے رہے ہیں، قوم نہیں مان رہی ہے، اور کہتے ہیں پتھروں سے ماریں گے، سخت عذاب دیں گے تمہیں، اور ایک امتی ملا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا لوگوں کیا ہو گیا تمہیں، ان انبیاء کی پیروی کرو، یہ تم سے مال نہیں مانگتے، اجرت نہیں ہے، دینی امور پر اجرت تم سے نہیں لیتے ہیں، مال نہیں تم سے مانگتے ہیں، بالکل ہدایت یافتہ ہیں۔ تو قوم نے اس کو مار دیا۔ اندازہ لگائیے، یہ ہوتا ہے جب حمایتی آئے تو حمایتی زیادہ برا لگتا ہے، تو اس کو مار دیا۔ جنت میں پہنچنے کے بعد کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، انہوں نے مجھے مار دیا، ان کو کیا پتا میرے ساتھ میرے رب نے کیا کیا ہے۔ فرمایا بڑے عزت دار لوگوں میں شامل کر دیا، بڑے عزت دار لوگوں میں، معمولی جنتی نہیں، بڑے درجات کے اندر، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے جب ایمان کی حمایت میں بندہ اٹھتا ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، دین کا ساتھ دینا، ایمانداروں کا ساتھ دینا۔ فرمایا جنت میں بڑے اونچے مقام پر ہوں گے، اور جنت کا معاملہ یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے۔ دیکھیں دنیا میں کتنی ناگوار باتیں سننا پڑتی ہیں، اپنوں سے بھی اور بیگانوں سے بھی، گھر میں کتنی باتیں ہو جاتی ہیں، انسان کو اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن کان سنتے ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں۔ لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایسی بات نہیں آپ سنیں گے جو آپ کو ناگوار گزرے۔ بتائیے کیسی زندگی ہے، کیسی لائف ہے۔ یہاں تو لگژری بھی شرمائے، لفظ بھی شرمائے کہ لگژری لائف کے اندر رہنے والا بھی کتنی دل میں باتیں سنتا ہے، اپنے محل کے اندر کتنی ناگوار باتیں سنتا ہے۔ لیکن جنت ایسی کالونی، ایسی جگہ ہے، ایسی بستی ہے، ایسی بادشاہت ہے جس کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی جنتی کوئی بےہودہ بات نہ سنے گا۔ فرمایا اور وہاں چشمے رواں ہوں گے، کیسے کیسے وہاں چشمے ہوں گے، اچھے پانی کے، نتھرے پانی کے، اونچی اونچی مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، پلنگ لگے ہوئے ہوں گے، ان کے بڑے بڑے صوفے ہوں گے، کرسیاں ہوں گی، یعنی سب کچھ آپ واقف ہیں، بسترے کیا ہوتے ہیں، پلنگ کیا ہوتے ہیں، صوفے سیٹ کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کوئی نئی چیز نہیں آپ کو بتائی جا رہی، آپ جانتے ہیں دنیا میں صوفے سیٹ حاصل کرنے کے لیے، بڑے بڑے پلنگ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہو۔ کبھی ان صوفے سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے، بڑے بڑے پلنگ حاصل کرنے کے لیے، اور بڑے بڑے محلات حاصل کرنے کے لیے کبھی دل کے اندر کوئی خوشی کی لہر آئی ہے، کوئی خواہش پیدا ہوئی ہے کہ اب اس کے لیے معاملہ کر رہا ہوں۔ فرمایا ساغر رکھے ہوئے ہوں گے ان کے گاؤں تک، یہ قطار در قطار لگے ہوں گے، طرح طرح کے مشروبات ان کو پلائے جا رہے ہوں گے، بادشاہوں کی طرح۔ یہاں دنیا کا تصور نہیں کیا جا سکتا جس طرح وہاں معاملہ ہوگا۔ کتنے کتنے ان کے خادم ہوں گے، بیٹ مین ہوں گے، سمجھ لیجیے، جس طرح ہمارے یہاں فوجی افسر لوگ کہتے ہیں بیٹ مین، یعنی سرونٹ کو کہتے ہیں، کس طرح اشاروں کے اوپر دوڑتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ناگوار باتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہاں کے جو سرونٹ ہوں گے ایک ہی حالت میں رہیں گے، نوجوان رہیں گے، بچے رہیں گے، یعنی بالکل، کیونکہ گھر میں آنا جانا سارا معاملہ ہوتا ہے، کوئی ناگوار بات نہ ہو جائے کسی مومن کو، اور پھر وہ اسی عمر میں ٹھہرے رہیں گے، اور ایسے جس طرح چھپا کے رکھے ہوئے موتی، اتنے فرما بردار، اتنے پھرتیلے اور اتنے فرما بردار قسم کے، وہاں کی خدمت کے لیے کبھی ادھر آئیں گے، کبھی ادھر آئیں گے۔ اور فرمایا نفیس فرش بچھے ہوں گے، یہاں قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، کیسی کیسی وہاں ٹائلیں لگی ہوئی ہوں گی، کیسے کیسے سونے کی میناکاری کی ہوئی ہوگی، ہیرے اور جواہرات سے آپ کے جو چیزیں ہوں گی وہ آراستہ کی ہوئی ہوں گی۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سچے وعدے ہیں جو پورے ہونے والے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو یہاں جائیں گے۔ فرمایا اگر کسی کے دل میں کوئی ایسا یعنی خیال آ جائے کہ یہ کیسے ہوگا، تو آگے مالک فرماتا ہے او کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اونٹ کیسا عجیب ہم نے بنایا ہے؟ کبھی غور کیا اس کی بناوٹ کے اوپر، کبھی غور کیا ہے اس کے ایک ایک حصے کے اوپر، کبھی غور کیا ہے اس کے جسم کے اوپر، اس کے مزاج کے اوپر، اس کی طاقت کے اوپر، اس کے اندر کو جب وہ گوشت طرح دیکھو تو عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کبھی دیکھی ہیں آپ نے؟ پھر اس کے اندر، اس کے دودھ کے اندر ساری چیزیں، اور غور و فکر کرو کس طرح یہ بنایا گیا ہے،
اور چلو وہ نہیں کبھی اگر دیکھا ہے تو آسمان پر غور نہیں کیا ہے کبھی، کیسا اٹھایا گیا ہے، کتنی زبردست یہ چیز ہے۔ وہ پہاڑوں کو کبھی نہیں دیکھا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے بچھائے ہیں ان کو، کتنی طاقت والا ہے، کتنی قدرت والا ہے، کس طرح پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، اوپر درخت ہوتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے راستے بیچ میں ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیا یہ کس نے بنائے اور کیوں بنائے؟ فرمایا زمین کو دیکھو، ہر جگہ جدھر جاتے ہو چلتے پھرتے ہو، یہ کس نے بنائی ہے، کتنی زبردست بنائی ہے۔ تو یہ چیزیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ ہیں۔ تو اسی طرح جنت کی باتیں جب کی جاتی ہیں، صرف آپ کا امتحان اسی بات کا ہے کہ کیا اپنے مالک اور خالق کے اوپر یقین کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اسی یقین کا امتحان ہے۔ جنہوں نے یقین کیا وہ انہوں نے اپنی وہاں جنتیں بنا لیں، اور جو بے یقینے تھے وہ سوچتے رہ گئے، وہ دنیا کے اندر گم رہے، اور انہوں نے کوئی عملی سٹیپ نہیں اٹھایا۔ فرمایا نبی تم نصیحت کرتے جاؤ، تم صرف نصیحت کرنے والے ہو، یعنی یہ بات صرف بتانا تمہارا کام ہے، کیونکہ تمہاری ذمہ داری یہی لگائی گئی ہے کہ ان لوگوں کو یہ بتا دو کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، زندگی کے بعد یہ ہے، مرنے کے بعد یہ کچھ ہونے والا ہے، قیامت کے دن پھر اٹھنا ہے، دوسری زندگی ہے، اور وہاں حساب کتاب ہوگا۔ اسی نقطے کے اوپر حساب کتاب ہوگا، کس نے آج اللہ کو مانا ہے اور کس نے نہیں مانا ہے۔ اور اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے، اور یہ کہ اس کو اکیلا مانا جائے، اکیلا مانا جائے۔ یاد رکھیے مانتے تو سب ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ مالک کہتا ہے بے شمار ہیں ماننے، اللہ خود کہتا ہے مانتے ہیں، لیکن کس طرح؟ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا ماننا نہ ماننا ہے، یہ تو توہین کے ساتھ ماننا ہے، یہ تو بےزتی کے ساتھ ماننا ہے، نقص نکالنا ہے۔ ہر شرک اللہ کو گالی ہے، یاد رکھیے، اللہ کی توہین ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ توہین ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یا رسول مدد کہنا، یا علی مدد کہنا، پھر ان کے بعد یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، اچھا اگر کہہ دو یا اللہ تو غفور الرحیم ہونے کے صدقے کہہ دو، یا اللہ تو میرا رب ہے اس کے صدقے، الوہاب ہونے کے صدقے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا اسی قرآن کے اندر، لیکن ان کو یقین ہی نہیں آ رہا اللہ کی کتاب کے اوپر۔ نبی علیہ السلام پوری زندگی یہی سمجھاتے رہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارو، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کوئی تعویذ گنڈا نہیں ہے، کوئی دین کے اوپر اجرت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بتاتے رہے، لیکن ان کو نہیں یقین آ رہا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ فرمایا تم صرف نصیحت کرنے والے ہو، اور جو اس بات کو نہیں مانے گا، منہ موڑے گا، انکار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بھاری سزا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا، اللہ کی کتاب کی بات نہ ماننا، نبی کی بات نہ ماننا، یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ مالک فرماتا ہے یہ معمولی جرم نہیں ہے، آپ کا کام صرف بتانا ہے، اس کے بعد آنا انہوں نے میرے پاس ہی ہے، اور اس کے بعد پلٹنا انہوں نے میری طرف ہے، اور پھر اس کا جو حساب کتاب لینا ہے یہ میں نے لینا ہے۔ کیوں تم ایمان نہیں لائے تھے؟ کیوں اپنے مالک اور خالق کے ساتھ شرک کرتے رہے ہو؟ پھر دوسری جگہ اس کی مختلف انداز سے چیزیں آئیں، کبھی کہا جائے گا بلاؤ آپ ان شریکوں کو، کدھر گئے تمہارے داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا، کدھر گئے تمہارے پیر صاحب اور پیران پیر کدھر گئے، اور تمہارے سیاسی لیڈر کدھر گئے جو تم کہتے تھے جن کے پیچھے ہم ان کی جان قربان کر دیں گے، ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے، ان کے سلوٹ کرتے تھے، ان کے پیچھے بھاگتے تھے، بتاؤ کدھر گئے آج وہ؟ اور پتہ چلے گا وہ بھی وہیں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور پھر یہ جہنمی پیچھے چلنے والے کہیں گے یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں برباد کیا، یا اللہ ان کو ذلت کے ساتھ دوہرا عذاب دے، یا اللہ ان کے اوپر لعنت بھیج، اور بہت بڑی لعنت بھیج۔ اندازہ یہ اسی قرآن کے اندر لکھا ہوا پیچھے چلنے والے کہیں گے۔ آج وہ پیچھے چلنے والے کہتے ہیں ہمارے حضرت کو کچھ نہ کہنا، ہمارے اعلیٰ حضرت کو کچھ نہ کہنا، اور ہمارے ابو اعلیٰ حضرت ہیں ان کو بھی کچھ نہ کہنا، چاہے شرک و کفر پھیلا کے مرے ہوں، اللہ کی کتاب کو جھٹلا کے مرے ہوں، واسطے وسیلے کے شرک کے اندر مرے ہوں، سجدے اور رکوع ثابت کرتے ہوئے مرے ہوں اللہ کے علاوہ دوسروں کے، تعویذ پہن کے مرے ہوں، جمہوریت کے اندر مرے ہوں، شرک کے اندر مرے ہوں، ان کو کچھ نہ کہنا۔ تو بتاؤ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تم سے کیسے ڈریں گے؟ جن کو پتہ چل گیا ہمارا ایک معبود موجود ہے، ہمارا اللہ ہے، جس نے ہمیں کہہ دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے اپنی کتاب کے ذریعے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ذرا برابر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس نے انبیاء کو بھی یہی کہا تھا، وہ کتنی طاقتوں والا اندازہ لگے، جس نے انبیاء کی مدد کی ہر دور کے اندر، بتاؤ کتنی طاقت والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی، جلیل القدر نبی اور بڑے بارعب نبی، بڑے طاقتور قسم کے جسمانی قوت والے بھی، جب ذمہ داری لگائی گئی کہ یہ فرعون کے سامنے جاؤ، تو اس طرح کہا کہ یا اللہ مجھے خطرہ ہے وہ زیادتی کرے گا، دست درازی کرے گا مالک۔ تو کس انداز سے مالک نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، نظر نہیں، وہ سن رہا ہوں، میں پوری طرح دیکھ رہا ہوں۔ بتاؤ جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، قدرت والا رب ہے، وہ جس کے ساتھ ہو جائے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ کون میرے خلاف ہے اور کتنے میرے خلاف ہیں، مسائل میرے کم ہیں یا علم کی کمی ہے یا اور معاملات ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، وہ رہنمائی کرے گا۔ تو اس انداز سے جو اللہ کے بھروسے کے اوپر جو گروہ اٹھے وہ
کامیابی یقینی سمجھے اپنی۔ تو یہ جو نبی علیہ السلام کی دعوت اٹھی تھی، صحابہ کرام نے دعوت دی تھی، ایک وقت ان پر بھی ایسا گزرا تھا، ایک دین کی تحقیق میں صاحب آئے اور نبی علیہ السلام سے جب دین کی دعوت کچھ پوچھی اور ساتھ پھر پوچھا کہ کتنے لوگ آپ کی بات مان چکے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک میں ہوں اور ایک میرا ساتھی ابو بکر ہے آزاد یعنی، اور ایک غلام ہے ابھی غلامی کے اندر ہے بلال ہے، وہ بھی یہ بات مان چکا ہے، بس اس کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں ہے ابھی۔ اندازہ لگائے یہ وقت بھی گزرا ہے، پھر چوتھا ہوا، پھر پانچواں ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنا وعدہ پورا کیا کہ آپ کا ہر بعد میں آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہوگا۔ آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی گئی، پھر اس راستے میں کتنی تکلیفیں آئی ہیں، صحابہ کرام کو کتنی تکلیفوں سے گزارا گیا ہے۔ یہ امتحانی پرچے ہیں، اس دور سے تو گزرنا ہے۔ وہ جنت کی انہی بہاروں، اسی کتاب نے ان کو مضبوط کیا تھا کہ چند دنوں کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، آزمائش کا معاملہ ہے، اور آزمائش میں مالک اپنے ان بندوں کو ڈالتا ہے جن کو وہ اس لائق سمجھتا ہے۔ جو اس راستے میں قدم ہی نہیں ڈالیں گے، اس کو ان کے اوپر اللہ آزمائش کیسے ڈالے گا؟ بتائیے کیوں ڈالے گا؟ یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ دعوت اٹھی ہے بڑی اللہ کی نعمت اور شفقت کی وجہ سے اٹھی ہے، اور جو اس کو قبول کریں وہ اللہ کا احسان مانے اپنے اوپر، مالک نے ان کا دل پھیر دیا ہے۔ ورنہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن تک یہ دعوت جاری تھی، اس انداز سے کتنے ہیں، بڑے بڑے علماء سمجھے جانے ہیں، بڑے بڑے سمجھدار دانشور اور جج اور پتہ نہیں بڑے بڑے افسر، لیکن اس ایمان کی سمجھ ان کو نہیں آ رہی، ایمان عقیدے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، شرک کے پیچھے دوڑے بھاگے جا رہے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تبلیغی جماعت کے اندر غور کرتے ہی نہیں ہیں، کتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جماعت اسلامی کے اندر ہیں، ڈاکٹر اسرار کی تنظیم اسلامی کے اندر ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، لیکن ایمان عقیدے کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، توحید کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بس صرف تالیاں بجانے میں۔ اور پھر علی انجینئر تھے، کتنے پڑھے لکھے لوگ اس کے ساتھ ہیں، کس طرح وہ کہتا ہے میں ان شرک کرنے والوں کو اپنا امام مانتا ہوں، میں ان کو چندے دیتا ہوں، پھر بھی مجھے پتہ نہیں کیا نہیں سمجھتے۔ بتاؤ یہ کون سا دین ہے تمہارا کہ شرک اور کفر کرنے والوں کو تم چندے دیتے ہو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، ایمان اور لیڈر ان کو مانتے ہو؟ بتاؤ تو پھر شرک کیا ہے، پھر توحید کیا ہے، پھر کفر بالطاغوت کیا ہے؟ اللہ کے بندو پھر کہاں گیا دین تمہارا؟ یہ غور کرو، یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے، ہم نے اس راستے پر اللہ کے بھروسے پر قدم ڈال دیا ہے، انشاءاللہ یہ قدم اب پیچھے نہیں ہٹے گا، پیچھے جہنم ہے اور آگے جنت ہے، یاد رکھو اس کلیے کو اللہ کے بندو۔ کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، کوئی ہمارا نہیں ہے جو ہمارے مالک اور خالق کی بات نہیں مانتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی دلی لگاؤ نہ رکھے، نہ ہم سے کچھ ایسی امید رکھے کہ ہم اس کی بات کو مانیں گے اور اپنے مالک کی بات کو پیچھے کر دیں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے بھروسے کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ مالک قدردان ہے اپنے بندوں کو، اور اپنے بندوں کا محافظ ہے، ان کی عزت کا محافظ ہے، ان کی ہر چیز کا وہ محافظ کرے گا۔ اگر کوئی مشکل مصیبت آئے گی تو ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے آئے گی۔ اگر یہ جس طرح صحابہ کرام کتنے پیارے لوگ تھے، انبیاء کتنے پیارے لوگ تھے، ان پر یہ مشکل مصیبتیں آئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ انسانوں پر جو مشکل مصیبتیں ہیں وہ انبیاء کا گروہ ہے، اور پھر ان کے ماننے والے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر مشکل مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ ذہنی طور پر تیار ہونا ہے، اپنے عزائم کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ دعوت آگے بڑھے گی تو پرچے کٹیں گے، قانون حرکت میں آئے گا، جیلوں کے اندر ٹھوسا جائے گا اور علاقے سے نکالا جائے گا۔ ہجرت یہ تو نکال رہے ہوں گے، ان کو کیا پتا جو ہجرت کر رہے ہیں ان کے نزدیک اس ہجرت کی کتنی اہمیت ہے، کتنا بڑا عمل ہے جو ان کے حصے میں آیا اپنے مالک اور خالق کے لیے۔ لات مار کر اپنے در و دیوار کے اوپر، اپنے پرانی ساری یادوں کے اوپر، اپنے دوستوں کے اوپر جتنے بچپن کے تھے، کوئی ہمارا نہیں ہے جو اللہ کا نہیں ہے۔ اس انداز سے اللہ کے بندو یہ دعوت جب اٹھے گی تو پھر کہرام تو مچے گا، لیکن اس کے بعد اس کا بدلہ بھی ایسا ہے جو اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے جنتیوں کے لیے ہم نے یہ کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ 60 میل اونچے محلات ان کے لیے بنے ہوئے، وہاں سونے اور چاندی کے محلات ہیں، ان کے اندر سونے اور چاندی کے برتن ہیں، ایسے ایسے کھانے ہیں جو کبھی بڑے بڑے کوکس پکا نہ سکیں، بڑے بڑے شیفرڈ اور بڑے بڑے بادشاہ نے وہ ایسا تصور نہیں کیا ہے، ایسے ایسے کپڑے جو بڑے بڑے درزی اور ماسٹر ڈیزائن نہ کر سکیں، اور ایسے ایسے محلات جو پوری دنیا کے انجینئر بھی اکٹھے ہو جائیں ایسا محل بنا نہ سکیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کے لیے ہے جو اس راستے میں آئے۔ اسی لیے مالک فرماتا ہے او خوشبوؤں کے شوقینوں اور لگژری لائف کے شوقینوں، اگر صحیح معنوں میں تم کچھ عقل رکھتے ہو اس فیلڈ میں آؤ، قرآن کو سیکھو، ایمان کو سیکھو، توحید کو سیکھو، دعوت کو سیکھو۔ باقی کتنی باتیں سیکھتے ہو، ساری چیزیں سیکھتے ہو، ان کا تعلق تو صرف دنیا کے حد تک ہے، لیکن یہ ایمان کی بات، توحید کی بات، انبیاء کا راستہ اختیار کرنا، ان کو اپنا آئیڈیل ماننا، یہ خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مالک اس راستے میں جما دے۔ لہٰذا استغفر اللہ لی و لکم۔